السلام علیکم، کیسے ہیں بھائیوں؟ آج ہم جانیں گے کہ جنگ بدر دا بیٹل آف بدر کی مکمل تفصیل کہ یہ جنگ کیوں اور کیسے ہوئی تھی۔ تو بات ایسی ہے کہ مشرکین قریش نے مسلمانوں پر 13 سال شدید ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت مدینہ کی طرف مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی ساری مال و دولت کو سیز کر لیا تھا، قبضہ لیا تھا، کیونکہ مدینہ اسٹریٹجیکل طور پر ایک زبردست لوکیشن میں تھا اور مکے کا جو بھی تجارتی قافلہ جسے شام کے لیے مدینہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس دور میں شام مڈل ایسٹ کا تجارتی مرکز بھی تھا۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ان دنوں شام وہاں ابو سفیان کی قیادت میں ایک دولت مند قافلہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو پھر حضور نے اس قافلے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہاں ہسٹورینز جو ماہرین ہیں وہ اپنی دو رائے دیتے ہیں کہ حضور نے اس قافلے کو لوٹنے کا منصوبہ اس لیے بنایا کیونکہ اس قافلے میں جو بھی دولت تھی وہ مسلمانوں کی تھی جو مشرکین نے قبضہ لی تھی، دوسری کہ مشرکین جو قریش تھے وہ اپنے مال و اسباب کو خطرے میں دیکھ کر صلح کر لے یا مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ خیر وجہ جو کچھ بھی ہو، اب حضور نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زائد کو قافلے کی اپڈیٹ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ قافلہ جب مقام حرہ سے گزرا تو دونوں اصحابی تیز رفتار سے مدینہ پہنچے اور حضور کو اس قافلے کی خبر کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قریش کا قافلہ مال و دولت سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ بطور غنیمت اسے ہمارے حوالے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی روانگی کا ضروری قرار نہیں دیا، کیونکہ اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ بدر کے میدان میں ایک لشکر سے ٹکراؤ، لہذا آپ روانگی کے لیے تیار ہوئے۔ دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کی سلامتی کے لیے پریشان اور محتاط تھا۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مدینے سے رسول اللہ اور اس کے ساتھی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پھر زمزم بن عمر کو قافلے کی حفاظت کی اقدامات کے لیے مکہ بھیجا۔ وہ مکہ جا کر چلایا، اے قریش، تمہارا قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہا ہے، محمد اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر پورا مکہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہیں دوسری طرف ابو سفیان نہایت چالاکی سے میدان بدر سے پہلے ایک ان کامن راستے سے نکل کر مدینے کے لشکر سے بچ نکلا اور فوراً ہی مکے کے لشکر کو قافلے کی خبر بھیجی۔ مکے کا لشکر اس وقت جفا میں تھا۔ خبر ملنے کے بعد اخشاش بن شریک نے مشورہ دیا کہ اب واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر دوسرے سرداران نے اس کی بات نہیں مانی اور پھر بنو زیرہ نے اپنے 300 لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ لوٹ گیا۔ اب مکے کے لشکر کی تعداد 1000 ہو گئی تھی۔ ابو جہل جو کہ لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے بہت ہی تکبر اور مغروریت والی تقریر کی اور کہا، ہم بدر جائیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور لونڈیاں ہمارے لیے ناچیں گی۔ پھر وہ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلمان نکلے تو ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے، مگر اب سامنا 1000 فوج سے کرنا پڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شورا میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں 2 صحابی کا ذکر بہت ہی ضروری ہے۔ ایک حضرت مقداد ابن اسود، جنہوں نے بہت ہی ولولہ انگیز تقریر کی اور کہا، ہم بنی اسرائیل کی طرح جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ایسے ہم نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم ایسا بالکل نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا انصار سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر کسی سمندر میں کودنا چاہیں تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے، ہمارا ایک بھی آدمی پیچھے نہ رہے گا۔ اس میٹنگ کے بعد کئی سارے جاسوسی اقدامات کیے گئے۔ جاسوسوں کا ایک دستہ جس میں حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ لوگ سیدھے بدر کے کنویں میں گئے جہاں پر قریش کے 2 غلام پانی لے رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے بڑے لوگوں میں کون کون ہے؟ غلاموں نے بتایا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور بھی کئی نام لیے۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ پھر عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر پہنچے۔ یہ رات 17 رمضان کی تھی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگی تربیت بھی کی۔ وہیں دوسری طرف ابو جہل نے دعا کی کہ جو حق میں ہے
اس کو فتح نصیب ہو۔ اس پر سورہ انفال کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ اب اگلا دن ہو گیا تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313، جس میں کچھ اونٹ، 3 گھوڑے، کچھ زرہیں اور چند تلواریں تھی، اور دوسری طرف اسلحے سے لیس 1000 کی فوج، جس میں 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لا تعداد اونٹ اور بے شمار تلواریں تھیں۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ اب عربوں کا جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک رواج تھا کہ دونوں فوجوں کے بہادر جنگوں سے پہلے آمنے سامنے مقابلہ کرتے تھے۔ تو پھر اس میدان میں بھی دونوں لشکر سے 3 جوان آمنے سامنے ہوئے۔ مکے کے لشکر سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید۔ مدینے کے لشکر سے انصار آئے، لیکن انہوں نے واپس کر دیا اور کہا ہمارے ٹکر کے کوئی آدمی بھیجو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ پھر مقابلہ ان کے بیچ میں جاری ہوا۔ حضرت علی نے عتبہ کے بیٹے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے عتبہ کے بھائی شیبہ کو قتل کر دیا، مگر حضرت عبیدہ اور عتبہ کی لڑائی میں دونوں شدید زخمی ہوئے۔ وہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ وہ چند ہی دن زندہ رہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ بس آپ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کفاروں کے دل میں رعب ڈالوں گا۔ اور دوسری آیات میں آتا ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو تمہارے آگے اور پیچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے جاتے، پھر دشمنوں کی جانب سے 3 بڑے حملے ہوئے۔ جب آپ نے جوابی حملہ کیا تو دشمنوں کے زور ٹوٹ چکے تھے۔ مسلمان دشمنوں پہ اتنے حاوی ہو چکے تھے کہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سر کٹ رہے تھے، ہاتھ کٹ رہے تھے، مگر یہ معلوم نہ ہوتا کہ سر کون کاٹ رہا ہے اور ہاتھ کون کاٹ رہا ہے۔ اسی وقت ایک صحابی نے ابو جہل کو زمین میں پڑا دیکھا، اور 2 چھوٹے بچوں جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ، اور ان بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور پھر اس کا سر کاٹ کے حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور نے سر کو دیکھا اور کہا میری امت کا فرعون مر چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سارے مشرکین میدان سے بھاگ اٹھے۔ اسی طرح اسلام کی پہلی جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، جس میں مسلمانوں کے 14 صحابی شہید ہوئے، وہیں مشرکین میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ یہ جو آپ مٹی کا ٹیلہ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے 70 ساتھی اس میں دفن ہیں۔ فتح کی خبر سنانے کے لیے مدینے کی طرف 2 صحابی بھیجی گئی۔ جب فاتح لشکر مدینے پہنچا تو مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل پائی، کیونکہ ابو سفیان بدلہ لینے کے لیے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر رہا تھا۔ یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ مسلمانوں نے 3000 کے لشکر کا مقابلہ کیسے کیا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملاً اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مالک یوم الدین۔ السلام علیکم۔